الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال مبارک کی عظمت و شان اور معجزات کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ بخاری و مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ سے منی تشریف لائے اور کنکریاں مار کر جب فارغ ہوئے اور قربانی کر کے اپنے مکان پر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو آپ نے ایک حجام کو بلایا۔ اس نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے دائیں طرف سے بال مونڈے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمائے۔ اسی طرح جب بائیں طرف سے بال منڈوائے تو وہ بھی حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمائے اور فرمایا کہ اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو معزز سامعین حضرات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کو بطور تبرک اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال مبارک تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو میں ایک پیالے میں پانی ڈال کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک اس میں ڈبو کر وہ پانی مریض کو پلا دیتی تو رب ذوالجلال مریض کو شفا عطا فرما دیتا۔ اور اسی طرح شواہد النبوہ میں ہے، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مقام حدیبیہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ بال مبارک مجھے نصیب ہوئے تو فرمایا اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو میں ان بالوں کو پانی کے ساتھ مس کر کے بیمار کو پلا دیتی، رب ذوالجلال بیمار کو شفا عطا فرما دیتا۔ آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کے معجزات اور اس کی برکت کے حوالے سے صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی برکت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ تو اے صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب بھی کسی میدان میں جاتے ہیں رب ذوالجلال آپ کی نصرت فرماتا ہے۔ آپ جس بھی جنگ کے اندر جاتے ہیں رب ذوالجلال آپ کو فتح عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر 12,000 کافروں کا لشکر ہو تو آپ ان کے مقابلے میں 12 صحابہ کو لے کر جاتے ہیں، رب ذوالجلال آپ کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اگر 60,000 کافروں کا لشکر ہو تو ان کے مقابلے میں آپ 60 صحابہ کو لے کر جاتے ہیں، رب ذوالجلال پھر بھی آپ کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میرے سر پہ جو میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس ٹوپی کے اندر رب ذوالجلال کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو سیا ہوا ہے۔ ان بالوں کی برکت ہے کہ رب ذوالجلال مجھے ہر میدان میں فتح عطا فرماتا ہے، ہر جنگ کے اندر رب ذوالجلال فتح عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، اسی طرح طبقات ابن سعد کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اور ناخن مبارک میرے کفن کے اندر رکھے جائیں۔ اسی طرح مواہب الدنیا میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ میرے کفن کے اندر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال شریف رکھ دیے جائیں۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے پاس ایک بال مبارک ہے نبی پاک علیہ السلام کا، جب مجھے کفن پہناؤ تو میرے کفن کے اندر مصطفیٰ کریم کے بال مبارک رکھ دینا۔ اور اسی طرح مدارج النبوہ میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وصیت فرمائی کہ جب مجھے غسل دے چکو تو میری آنکھوں پر، میرے ہونٹوں پر مصطفیٰ کریم کے بال مبارک بھی رکھ دینا، آقا کے ناخن مبارک بھی رکھ دینا۔ پوچھا گیا کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب مصطفیٰ کریم کے بال اور ناخن تم میرے کفن کے اندر رکھو گے، میرے ہونٹوں پر، میری آنکھوں پر جب مصطفیٰ کریم کے بال اور ناخن رکھو گے تو رب ذوالجلال حساب قبر میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔
تو معزز سامعین حضرات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کا بڑا ہی ادب اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ رب کائنات ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔